بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام بزم جمال سخن اور آپ کا میزبان جی عمرانہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مقدس بابرکت اور رحمتوں برکتوں اور سمجھ لیں کہ امتحان، یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، ظاہر سی بات ہے۔ ایک رمضان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کرم بھی ہے، عنایت بھی ہے، اور امتحان اس طرح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کتنا پورا کرتے ہیں، رمضان کا کتنا احترام کرتے ہیں، اور رمضان میں کیا آپ کے روٹین ہوتی ہے، کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بڑا بابرکت اور بڑا ماشاءاللہ رحمت اور برکتوں کا مہینہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں کیونکہ فرض ہیں۔ تو آج ہم رمضان کے حوالے سے جو پروگرام ہے ہمارا بزم جمال سخن، اس میں ہم اپنے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہیں۔ سب سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے، نہایت ہی محترم شخصیت ہیں ہماری، بڑے اچھے جو ہے نا وہ شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں، ڈاکٹر شاہد جمال صاحب۔ آپ ان کو ہمارے پروگرامز میں دیکھتے رہتے ہیں اور یہ پروگرام کی جان بھی ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہماری دوسری بڑی محترم شخصیت ہیں ماشاءاللہ، وہ حلقہ ارباب ذوق کے جو ہے وہ 12-13 سال کانٹینیو جو ہے نا یہ سیکرٹری جنرل بھی رہے، اور موجودہ بھی آپ اسی طریقے سے اپنی سروسز جو ہے نا وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مظہر مسعود صاحب، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آج کا پروگرام کیسا ہوگا یہ تو ڈاکٹر صاحب سے اور شاہ صاحب سے گفتگو کر کے اندازہ ہوگا۔ سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کی طرف آؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو سر یہ بتائیے کہ آپ کا رمضان کیسا چل رہا ہے؟ جی، رمضان اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ جو رمضان کی برکتیں ہیں وہ ہم پہ بھی نازل کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ماشاءاللہ۔ اچھا، سید مظہر مسعود صاحب، آپ بھی رمضان کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاءاللہ آج 5واں روزہ ہے، اور رمضان آپ کا کیسا چل رہا ہے یہ بتائیے۔ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اس کی یہ توفیقات ہیں جس کے سبب ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں۔ تو یہ مالک کی عطا ہے، اس نے ہمیں زندگی دی، مہلت دی۔ جس طرح آپ نے آغاز میں فرمایا کہ ایک امتحان ہے، ہم اس امتحان کے میدان میں اترے ہیں، تو اللہ سے توفیقات مزید مانگتے ہیں کہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے اور تمام احباب کو اس امتحان میں کامیابی اور نصرت سے فتح یاب کرے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر بھی ہیں، تو میں یہاں پہ ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ رمضان کے حوالے سے اکثر لوگوں کا پوائنٹ آف ویو یہ ہوتا ہے جی کہ جو ہے نا وہ مطلب شوگر لو ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے ایلیمنٹس جو ہے نا وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بحیثیت ڈاکٹر آپ یہ کیا کہیں گے کہ رمضان جو ہے، چونکہ ہمارے لیے تو روزہ فرض ہے اور ہم سے پہلے امتوں پہ بھی فرض تھے، تو رمضان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا احتیاط کرنی چاہیے خصوصاً اس موسم میں؟ بات یہ ہے کہ جو روزہ کا جو ایفیکٹس ہیں وہ تو ہر بندے پہ ہوتے ہیں، چاہے وہ صحت مند ہو، چاہے وہ کسی بھی ایج کا ہو۔ جی، لیکن جو بیمار ہوتے ہیں بندے، جیسے جن کو شوگر ہے یا کوئی ایسا مرض ہے، لازم بات ہے ان پہ زیادہ اثر ہوتا ہے اس کا۔ صحیح ہے۔ تو ان کو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور اپنے جسم کی جو استعداد ہے اس کے مطابق روزہ رکھیں۔ اگر ڈاکٹر نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے تو وہ معتدل پسند رویہ اختیار کریں کھانے پینے میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ پھر روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر ایسی کیفیت نہیں ہے تو پھر یہ مجبوری بن جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی چھوٹ دی ہے لوگوں کو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، سب سے پہلے آج ہمارے ناظرین کو آپ کلام کس صنف کا سنائیں گے؟ مطلب آپ کون سی صنف؟ کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو میں آپ کو ایک مطلب یہ آپ کی حمد ہوگی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، جی یا میں کوئی عام نارمل کلام ہوگا؟ یہ قطعہ ہے میرا، جی حمدیہ قطعہ سمجھ لیں۔ جی جی۔ میں لازوال زمانوں کے درمیان میں ہوں، واہ واہ، میں لازوال واہ، زمانوں کے درمیان میں ہوں، میں بے مثال جہانوں کے درمیان میں ہوں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، میں لازوال زمانوں کے درمیان میں ہوں، میں بے مثال جہانوں کے درمیان میں ہوں، خدا کی ذات سے غافل نہیں رہا ہوں جمال، واہ 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 واہ، خدا کی ذات سے غافل نہیں غافل نہیں رہا ہوں جمال،
کہ عصر نو کے اماموں کے درمیان میں ہوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، واہ خدا کی ذات سے غافل نہیں رہا ہوں جمال کہ عصر نو کے اماموں کے درمیان میں ہوں۔ واہ، یہ کیا میرا بات ہے۔ ہم نے پتہ تھا۔ اور ایک میری ہائیکو جی میں پیش کرتا ہوں، جی جی ضرور، نعتیہ ہے، سمبولک ہے۔ جی جی پلیز۔ روشن ہر ایک روشنی ایک ہاں۔ روشنی سے، واہ 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 واہ، کیا روشن ہر ایک روشنی ایک روشنی ایک روشنی سے ہے، کیوں ظلمتوں کی دھوپ میں چند لوگ رہ گئے، او ہو واہ واہ، کیوں ظلمتوں کی دھوپ میں چند لوگ رہ گئے، چند لوگ رہ گئے، واہ شاید رخ حیات کی ذہنی کجی سے ہے، واہ 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 واہ، شاید دکھ ہے شاید رخ حیات کی ذہنی کجی سے ہے، بہت روشن ہر ایک روشنی ایک روشنی سے ہے، ہائے ہائے ہائے، بہت واہ واہ اچھا۔ واہ کیوں ظلمتوں کی دھوپ میں چند لوگ رہ گئے، ہاں 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 شاید رخ حیات کی ذہنی کجی سے ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، کیا بات ہے جی، آج تو ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ ہمارے جو ہے نا روزے کا بھی لطف دوبالا کر دیا۔ محترم شاہ صاحب، سر ڈاکٹر صاحب کی تقریر کریں گے، کوئی حمدیہ کلام سنائیں گے یا اپنا کوئی مخصوص جو کلام ہے آپ کا وہ سنائیں گے؟ ظاہر رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، اور ویسے تو حمد اور نعت ہر وقت انسان کو اس سے استفادہ کرنا چاہیے، یہ بھی ایک عبادت کے لمحات میں تصور جی۔ کیا جاتا ہے۔ یہ جو وقت ہم حمد اور نعت کے طفیل گزارتے ہیں، تو رواجن یہ ہوتا ہے کہ رمضان میں اب زیادہ تر اس طرح ہمارا رجحان ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کی جتنی عنایات انسان پہ وہ وارد ہوتی ہیں، جی بے شک۔ اس طرح انسان بھی اپنے تئیں کوشش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی استطاعت کے مطابق راضی کرنے کی کوشش کرے۔ بے شک، تو بے میں شک۔ بھی ڈاکٹر صاحب کے سے یہ سیکھا ہے کہ اسی طرح جب بھی کوئی کلام ہو اس کا آغاز کرے تو حمد اور نعت سے کیا جائے۔ ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ۔ میں بھی حمد ہے، نظم کی ایک صورت ہے جی، جو جی۔ میری آنے والی کتاب ہے وہ نظموں کی ہے۔ اچھا اس میں جو حمد یا نعت ہے یا سلام وغیرہ وہ میں حمد کی وہ نظم کی صورت میں لکھا ہے۔ ٹھیک تو ہے، یہ جو نظم ہے حمد باری تعالیٰ۔ جی ضرور، جی بسم اللہ جی۔ یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، بے شک، یا اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرے لفظوں کو لو دے دے، واہ، میرے جذبوں کو ذو دے دے، ہاں ہاں ہاں، مجھ کو فہم عطا کر، میری کاوش کو نصرت دے دے، ہاں ہاں ہاں، ہر غم سے مجھ کو فرصت دے دے، واہ، مجھ کو فہم عطا کر، میری کاوش کو نصرت دے دے، ہر غم سے مجھ کو فرصت دے دے، واہ، دکھ دور رہے مجھ سے، ہاں ہاں ہاں، دکھ دور رہے مجھ سے، سکھ میرے پاس رہے، واہ، مجھ کو سارے رشتے راس رہے، ہائے ہائے، واہ۔ واہ واہ، دکھ دور رہے مجھ سے، سکھ میرے پاس رہے، مجھ کو سارے رشتے راس رہے، مجھ کو کردار مثالی دے دے، یا اللہ روح بلالی دے دے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ، مجھ کو کردار مثالی دے دے، مثالی دے دے۔ یا اللہ روح بلالی دے دے، اچھا ہوں یا مندہ ہوں تیرا ہی تو بندہ ہوں، ہائے ہائے ہائے، بے شک، واہ، اچھا ہوں یا یا مندہ ہوں تیرا ہی تو بندہ ہوں، میرے آنگن میں پھول کلی کھل جائے، میرے آنگن میں پھول کلی کھل جائے، گویا دنیا کی ہر نعمت مجھ کو مل جائے، ہاں ہاں ہاں، میری نظریں تیرے در پر ہیں، واہ، تیری رحمت کے سائے میرے سر پر ہیں۔ ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ جی۔ آج تو ناظرین نیلے پہ دیلا ہوا، دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے کیا زبردست کلام سنایا، اور شاہ صاحب کا ماشاءاللہ کلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ ابھی جو رمضان کا مطلب شیڈول ہے یا جو رمضان کا معاملہ آپ کا چل رہا ہے، تو روزوں میں آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ وہی جو روٹین تو آپ کے سامنے ہوتی ہے جی، کہ صبح اٹھنا، اس کے بعد پھر جو بھی عبادت کو موقع ملتا ہے، ٹھیک ہے، جتنی توفیقات ہیں، صحیح ہے، باقی دن پھر دفتر میں گزرتا ہے، جی بالکل بالکل ظاہر ہے، غم دنیا بھی ہے، روزگار کی ہائے بھی ہائے ہے، ہائے، واہ واہ واہ، تو وہ لازمی بات ہے، پھر یہ سب کو ہم ساتھ ساتھ چلتے رہتے جی ہیں۔ جی بالکل۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا غم دنیا بھی بہت زیادہ ہے اور غم روزگار بھی بہت زیادہ ہے۔ نہیں، دنیا اور غم روزگار ایک ہی بات ہے، روزگار کے لیے خاص پرٹیکولرلی آپ کو روزگار حاصل کرنا پڑتا ہے، لیکن آج کل کے جو دور ہے نا اس میں غم دنیا بہت ہے، ہوں، گھر کے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں مینیج کرنے کے لیے، تو اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غم دنیا ہے، صحیح ہے، اور روزگار کا جو ایک غم ہے
جی جی وہ ایک علیحدہ ہے. اب وہ تو سب سے بڑا غم ہے. کیوں شاہ صاحب آپ کے ساتھ بھی یہ دونوں غم اکٹھے لگے ہوئے ہیں؟ انسان جب تک دم ہے تب تک غم ہے. ہاں صحیح ہے. اس کے بغیر کوئی اگر انسان کہے کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے تو ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے. ٹھیک ہے اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں بہت زیادہ کمالات ہیں. جی یہ جو یاد خدا ہوتی ہے یا خوف خدا ہوتا ہے، یہ آپ کا غم دور کر دیتا ہے. بے شک. تو اس رمضان مقدس میں لوگ جو ہے نا وہ یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں، تو غموں سے ان کا چھٹکارا ہوتا ہے ایک ہوتا ہی مہینے ہے. کے لیے. بے شک ایسے تو ہی ہے. یہ کوئی بد نصیب ایسا شخص ہوگا کہ جو غموں کو گلے لگا کے رکھے گا اس مہینے میں. جی. جب آپ یاد خدا میں خوف خدا میں مبتلا رہتے ہیں، اللہ کے حضور ہر وقت سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ کے کلام سے آپ استفادہ کرتے ہیں، تو پھر غموں کو موقع نہیں ملتا آپ کے قریب آنے کا. واہ کیا بات. میں بھی آپ کو ایک حمد سنائی تھی، اب میں آپ کی اجازت سے جی جی نعت رسول جی اللہ ضرور صلی اللہ علیہ ضرور. وسلم، یہ بھی نظم کی صورت میں. جی بالکل. محمد کی غلامی ہی مجھے آزاد کرتی ہے. سبحان اللہ. واہ واہ. محمد کی غلامی ہی مجھے آزاد کرتی ہے، غموں سے دور رکھتی ہے. واہ واہ. محمد کی غلامی ہی مجھے آزاد کرتی ہے، غموں سے دور رکھتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، واہ. مجھے جینا سکھاتی ہے. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. گناہوں سے بچاتی ہے، مجھے جینا سکھاتی ہے. بشر ہوں میں، خطا فطرت میں شامل ہے. بشر ہوں میں، خطا فطرت میں شامل ہے. میرے آقا شفاعت آپ کی میرے لیے، میں اس کا منتظر ہر دم رہوں گا. ہاں ہاں. میرے آقا شفاعت آپ کی میرے لیے، میں اس کا منتظر ہر دم رہوں گا. ماشاء اللہ. آزاد نظم ہے. آزاد نظم آ رہی ہے ناظرین. عالم بالا جی عنوان ہے اس کا. عالم بالا. کیونکہ آج کل رمضان میں سنتے ہیں کہ جنت کو بھی سجاتے ہیں، جی جی بالکل بالکل. شبان میں بھی جیسے سجایا گیا ہے. جی اس کے حوالے سے میں نے ایک غزل لکھی تھی، واہ. نظم لکھی تھی جی. کہ آسمانوں کی وسعتوں سے پرے، ہاں ہاں ہاں. آسمانوں کی وسعتوں سے پرے. آسمانوں کی وسعتوں سے پرے کیسے دنیا بسی ہوئی، ہائے ہائے. واہ 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 واہ. کیسے دنیا بسی ہوئی ہو. بسی ہوئی ہوگی. نور کے جلوے ہوں گے چار طرف، واہ واہ. نور کے جلوے ہوں گے. جلوے ہوں گے چار طرف، ظلمتوں کا نہ وہاں گزر ہوگا. واہ کیا بات. ظلمتوں کا وہاں. نہ وہاں گزر ہوگا. ہاں ہاں ہاں. وسعتوں کی نہ بات ہوگی جہاں، واہ چاہتوں کا ہی راج ہوگا جہاں. واہ 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 واہ. کیا بات ہے جی. کیا بات. وسعتوں کی نہ بات ہوگی وہاں، چاہتوں کا ہی راج ہوگا جہاں. کوئی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی کچھ سوچ ہی. سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا ادراک ہو نہیں سکتا. واہ 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 واہ. کیا بات. واہ واہ. کوئی کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا ادراک ہو نہیں سکتا. اصل میں کیا ہے عالم والا، واہ 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 واہ. اصل میں کیا ہے عالم. کیا ہے عالم والا، اس کی تعریف ہو نہیں سکتی. ہاں ہاں ہاں. واہ. اس کی تعریف ہو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتی، اس کی تشریح ہو نہیں سکتی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. بہت ہے. اب میں آپ کو ایک کلام پیش کروں، کلام مدح کے عنوان سے. جی. آنسو خزاں کی رت میں بہاتی ہے کہکشاں. واہ 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 واہ. واہ. آنسو خزاں کی رت میں بہاتی ہے کہکشاں، روزانہ دل کی یاد میں آتی ہے کہکشاں. ہاں ہاں ہاں. واہ واہ. روزانہ دل کی یاد میں آتی ہے کہکشاں. یہ عاشقی نہیں ہے، یہ عاشقی نہیں ہے، شہادت کا ہے مقام. واہ واہ. یہ عاشقی نہیں ہے، شہادت کا ہے. شہادت کا ہے مقام. اب کربلا کی خاک بناتی ہے کہکشاں. ہائے ہائے. واہ واہ. واہ بہت اچھا. یہ عاشقی نہیں ہے، شہادت کا ہے مقام. ہاں ہاں. اب کربلا کی خاک بناتی ہے کہکشاں. کوئی سمجھ سکا نہیں فطرت کے راز کو، کوئی سمجھ سکا نہیں فطرت کے راز کو. یہ بات آگہی کو بتاتی ہے کہکشاں. ہائے ہائے. واہ واہ. یہ بات آگہی کو بتاتی ہے کہکشاں. اور شعر دیکھیے کہ میرے تیرے حضور ہے میرے دل کا معاملہ. واہ. تیرے حضور ہے میرے دل کا معاملہ، بڑھ کر مجھے گلے سے لگاتی ہے کہکشاں. واہ واہ. بڑھ کر مجھے گلے سے لگاتی ہے. گلے سے لگاتی ہے کہکشاں. ذرا شعر دیکھیں کہ ضامن
امام باندھ کے آئے ہیں شہر میں. واہ 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 واہ. ضامن امام باندھ کے آئے ہیں شہر میں، صدمات رب جگہ ہیں بلاتی ہے کیا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. صدمات رب جگہ ہیں جب بلاتے ہیں کہکشاں، وہ تیری ذریعہ پاک نے دیکھا ہے یہ کمال. تیری ذریعہ پاک نے دیکھا ہے یہ کمال، تیرا جمال ڈھونڈ کے لاتی ہے کہکشاں. ہاں ہاں واہ واہ. تیرا کمال جمال ڈھونڈ کے لاتی ہے کہکشاں. اور شعر ہے کہ حرمت کے ساتھ نام لو عالی مقام کا. ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. حرمت کے ساتھ نام لو عالی مقام کا، راز حیات سب کو بتاتی ہے کہکشاں. واہ 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 واہ. راز حیات سب کو بتاتی ہے کہکشاں، جتنا بھی وقت گزرا تیری یاد میں امام. ہاں ہاں ہاں. جتنا بھی وقت گزرا تیری یاد میں امام، اپنی عبادتوں کو سجاتی ہے کہکشاں. ہائے ہائے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. اپنی عبادتوں کو سجاتی ہے کہکشاں، اور سپنوں میں جا کے چھپ گئی ساری حقیقتیں، کس سادگی سے رب کو مناتی ہے کہکشاں. ہائے ہائے. واہ واہ واہ. کس سادگی سے رب کو مناتی ہے کہکشاں. اور مقطع ہے کہ شب قدر ہے جمال کی نظروں کے سامنے. واہ 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 واہ. شب قدر ہے جمال کی نظروں کے سامنے، تنہائیوں میں روز بلاتی ہے ہائے ہائے ہائے. واہ واہ. تنہائیوں میں روز بلاتی ہے کہکشاں، آنسوں خدا کے رد میں بہاتی ہے کہکشاں، روزانہ دل کی یاد میں آتی ہے کہکشاں. میں اس آپ کے پروگرام کے وساطت سے جو خدا کا پیغام انسان کے نام ہے وہ اس کو میں نے منظوم کیا ہے. خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے میری خیر ہے، بس تمہیں بندگان خدا سے محبت کی تاکید کی جا رہی ہے. واہ واہ واہ. خدا کہہ رہا ہے میری خیر ہے، بس تمہیں بندگان خدا سے محبت کی تاکید کی جا رہی ہے، یہ سمجھو کہ تم پر بشر سے محبت کو لازم کیا ہے. ہاں ہاں. واہ واہ. محبت تمہارے لیے بہترین چیز ہے، واہ. اور محبت ہی میرا اٹل فیصلہ ہے. محبت عبادت سے کم تو نہیں ہے، مجھے آدمی سے محبت تمہارے گمان سے کہیں ہے زیادہ. واہ واہ. سنو ابن آدم، اذان نمازیں ضروری صحیح. سنو ابن آدم، اذان نمازیں ضروری صحیح، پر یہ کافی نہیں، بندگان خدا کے بھی ہے کچھ حقوق. واہ 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 واہ. تو ناظرین یہ جو بندگان خدا کے حقوق ہیں یہ اللہ نے سب سے یہ معاف نہیں ہونے. ہم سنتے ہیں اکثر لوگوں سے، مذہبی اسکالر سے، کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں آپ روزے رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت فرمائیں گے تو پیچھے آپ کے پیچھے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. میں بڑی جرت اور دلیری سے اور یہ جسارت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمام گناہ معاف نہیں کرنے، اس غلط فہمی مت رہنا. اللہ نے آپ کو عبادت میں کمی کوتاہی معاف کر دینی ہے، لیکن معاملات میں آپ کا اگر بگاڑ ہے تو اللہ نے معاف نہیں کرنا. اپنے معاملات پہلے درست کیجئے، پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکیے، تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو شرف قبولیت سے بخشے گا. یہ میں ان کی بات کو میں تھوڑی مزید اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ عام بات بن گئی ہے کہ جی میرے سے زیادہ باتیں نہ کرو، میں روزے سے ہوں. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے جو رویے ہیں ان کو منع کیا ہے. بے شک. آپ روزہ ہے تو آپ کا اپنا، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو جی بالکل، تو آپ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں. جی بالکل ایسا ہی. تو اگر آپ نے روزہ رکھا ہو آپ کسی کو نہ بتائیں جی بالکل کہ میرا روزہ ہے. آپ اپنے جو نیک نیتی سے کام کریں. صحیح ہے بالکل. آج کل کے لوگوں میں برداشت کا مزہ ختم ہو چکا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یہ میں ایک من حیث القوم جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا ہے اس بات کو، اور اس پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل. عام آدمی کو بھی، اہل دانش و فکر کو بھی، اور جو لوگ ادارے جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کو ایک ایسا میسج دینا چاہیے لوگوں کو کہ آپ اپنی عبادت میں خلوص پیدا کریں. صحیح ہے. اور ریاکاری نہ کریں. بالکل ٹھیک ہے کہ جی میں روزے سے ہوں، میں تو پتہ نہیں میں روزے نہ رہا. جی بالکل. ہاں یہ کوئی رویہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے پروگرام کے لیے اپنے میزبان جی عمرانہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. Helping Hand USA is a community that is guided by gratitude. A community that sees blessings beyond just tables. It's Muslims for humanity. Let's make this Ramadan a testament to the gratitude we all share.
Join us to provide orphan support, healthcare, education and training, shelter, and much more. Give your zakat today at hhrd.org/Ramadan.